بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت صحابہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو جماعت تیار کی تھی، یہ وہ جماعت ہے جو روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل لوگوں کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کا یہ مقدس گروہ وہ گروہ ہے جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ گے تبھی ہدایت یاب ہوگے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ خود اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام سے راضی اور خوش ہیں۔ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو بھی ان کے ذریعہ خرچ کیے گئے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی صدقہ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا پوری امت پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے دین کی جو امانت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی وہ پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ امت کو پہنچا دی۔ یہی نہیں، آج ہم جس دین پر نازا ہیں اور جو ہمیں وراثتاً مل گیا ہے، یہ صحابہ کرام کی جان و مال کی عظیم قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے دین کے لیے نہ صرف گھر چھوڑا بلکہ اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں، مال و دولت سب کو قربان کر دیا۔ کسی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، کسی کو تڑپا کر سولی پر چڑھایا گیا، کسی کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر کے شرمناک طریقے سے شہید کیا گیا، کسی نے اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دیا اور گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی۔ کوئی اپنی جان پر کھیل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گیا۔ انصاری صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہاجر صحابہ کو صرف پناہ ہی نہیں دی بلکہ اپنے گھر اور کاروبار میں ان کو برابر کا حصہ دار بنا دیا۔ کیا فداکاری اور جانثاری کی اس سے بڑھ کر کوئی کہیں مثال مل سکتی ہے؟ ایک مرتبہ کفار مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی ایلچی کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب وہ واپس کفار مکہ کے پاس گیا تو ان سے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں ان کی وہ ہیبت و عظمت نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں ان کی دیکھی۔ وہ وضو کرتے تو ان کے صحابہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے۔ وہ کبھی تھوکتے تو ان کا لعاب زمین پر گرنے سے پہلے ان کے صحابہ اپنے بدن پر مل لیتے۔ اللہ اکبر! یہ تھی صحابہ کرام کی دلوں میں محبت رسول، یہ تھی ان کے قلوب میں عظمت نبی۔ کتنے گستاخ اور دریدہ دہن ہیں وہ لوگ جو ان پاکیزہ اطوار کے حامل لوگوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اتنے مقدس گروہ پر طعن و تشنیع کے تیر چھوڑتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ممکن ہے کہ صحابہ کرام سے انسان ہونے کے ناطے کچھ لغزشیں ہوئی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کا احترام فراموش کر بیٹھیں۔ ان کی عظمت، ان کا مقام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور اس کا عملی ثبوت، یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کے بارے میں کوئی ناسبہ بات کہنے سے پہلے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے اپنے کلام میں کتنی بہترین دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں بھی بخش دے اور ان لوگوں کو جن لوگوں کو ہم سے پہلے ان ایمان کی توفیق ملی ان کو بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ایمان کے متعلق کسی قسم کا کینہ اور عداوت نہ پیدا ہونے دے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو صحابہ کرام
کی تعظیم و تکریم کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔